31 मई 1162 ईस्वी को मशरकी एशिया के वसी व अरीज मुल्क मंगोलिया में बोरजेगन कबीले के सरदार यसोगोई के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। यसोगोई को 2 खुशियां एक साथ मिल रही थीं। बेटे की पैदाइश से पहले उसने अपने एक दुश्मन तातारी सरदार तमूजन को गिरफ्तार किया था। मंगोलों में रिवाज था कि वो अपने गिरफ्तार दुश्मन का नाम नए पैदा होने वाले बच्चे को देते थे। मशहूर था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इनके दुश्मन की खूबियां उस बच्चे में मुंतकिल हो जाएंगी। यही सोचकर यसोगोई ने अपने बेटे का नाम दुश्मन सरदार के नाम पर तमूजन ही रख दिया। इसके बाद तमूजन को भी मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वाकई इसकी खूबियां इस बच्चे में मुंतकिल हो जाएं। वैसे इस बच्चे के बारे में पहले से ही कबीले के बड़े बूढ़ों में बातें शुरू हो गई थी। बच्चे की पैदाइश के वक्त उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। उसे देखकर कबीले के बुजुर्ग ने कहा कि ये लड़का बहुत बड़ा फातेह बनेगा। इस नौमौलूद का नाम चंगेज खान था और वो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फातेह बना। नन्हे चंगेज खान को मंगोल रिवाज के मुताबिक बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर बना दिया गया। जब तमूजन 9 बरस का था तो उसके बाप सरदार यसोगोई को किसी ने जहर दे दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद चंगेज खान और उसके घर वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके कबीले वालों ने चंगेज खान को उसकी माँ और बाकी भाइयों के साथ कबीले से निकाल दिया। कबीले का कोई और ताकतवर खानदान सरदार बन गया। चंगेज खान और उसके घर वाले तन्हा हो गए। अपने खानदान का पेट पालने के लिए चंगेज खान लकड़ी और हड्डियों से हथियार बनाकर जानवरों का शिकार करता था। लेकिन बचपन से ही वो इतना जालिम था कि उसने अपने एक सौतेले भाई बेक्तर को मछली चुराने पर तीर मारकर कत्ल कर दिया था। जब वो जवान हुआ तो उसकी ताकत और बेखौफी से लोग डरने लगे। उसके पुराने कबीले में जिस खानदान ने उसे सरदारी छीनी थी, उन्होंने चंगेज खान को कत्ल करने की कोशिश की। चंगेज खान के घर वाले जंगल में खैमे लगाकर रहते थे। दुश्मनों ने वहां हमला कर दिया। चंगेज खान एक घोड़े पर सवार होकर भाग निकला और कई रोज एक जंगल में छुपा रहा। चंद रोज बाद उसने सोचा कि दुश्मन जा चुके होंगे। वो जंगल से निकला लेकिन दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। चंगेज खान को पकड़कर ये लोग अपने कबीले में वापस आए और जश्न मनाने लगे। इन्हें गाफिल देखकर चंगेज खान भाग निकला। कबीले में चंगेज खान के कुछ हमदर्द भी थे जो इसके बाप यसोगोई के दोस्त रहे थे। ऐसे ही एक हमदर्द ने चंगेज खान को पनाह दी और उसे एक छिकड़े में ऊन के नीचे छुपा दिया। दुश्मन उसे तलाश करते रहे और फिर मायूस होकर वापस लौट गए। अब चंगेज खान अपने घर वालों के पास वापस चला गया। 16 बरस की उम्र में उसने अपनी मंगेतर बोरते से शादी कर ली, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस पर कयामत टूट पड़ी। उसके एक दुश्मन कबीले मरकद ने इस पर हमला किया और उसकी बीवी बोरते को अगवा कर लिया। चंगेज खान छुपते छुपाते अपने बाप के एक पुराने दोस्त ओंग खान के पास पहुंचा। ओंग खान एक ताकतवर मंगोल सरदार था। उसने अपनी फौज चंगेज खान के साथ भेज दी। चंगेज खान ने साइबेरिया तक मरकद कबीले का पीछा किया और इन पर हमला करके अपनी बीवी बोरते को आज़ाद करवा लिया। उस वक्त बोरते मां बनने वाली थी। चंगेज खान को मालूम था कि होने वाला बच्चा उसका नहीं है, बल्कि उस कबीले के किसी शख्स का है जिसने बोरते को अगवा किया था। फिर भी चंगेज खान को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि उसने बोरते के बच्चे को भी कोई नुकसान न पहुंचाया। वो बोरते को घर ले आया और जब उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो चंगेज खान ने उससे जोधी खान का नाम दिया और अपना बेटा बना लिया। बोरते को छुड़ाने की जंग में ऊंग खान और चंगेज खान के बचपन के दोस्त जमोका ने उसका साथ दिया। जमोका चंगेज खान का लंगोटिया दोस्त था। दोनों ने बचपन में एक दूसरे का खून भी पिया था ताकि मंगोल रिवाज के मुताबिक वो भाई भाई बन जाए। बोरते को छुड़ाने के बाद चंगेज खान ने जमोका और ओंग खान की मदद से अपने कबीले की सरदारी भी वापस ले ली। लेकिन उसके बाद चंगेज खान ने जमोका और ओंग खान दोनों से दुश्मनी हो गई। अब चंगेज खान खुद एक ताकतवर सरदार बनना चाहता था। उसके ख्वाब बड़े थे। उधर जमोका और ओंग खान भी बड़े बड़े सपने देख रहे थे, इसलिए इन तीनों में टकराव हो गया। चंगेज खान ने जमोका और ओंग खान दोनों को हरा दिया। ओंग खान शिकस्त के बाद फरार हुआ और किसी दुश्मन के हाथों मारा गया। जमोका को उसके कुछ साथी इनाम की लालच में पकड़कर चंगेज खान के पास ले आए, लेकिन चंगेज खान ने
انہیں انعام دینے کے بجائے کہا کہ تم نے جموکا سے غداری کی ہے، کل کو مجھے بھی دھوکہ دو گے۔ پھر اس نے ان لوگوں کو قتل کروا دیا۔ جموکا کو اس نے آخری بار پیشکش کی کہ میرے ساتھ مل جاؤ، لیکن جموکا نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جیسے آسمان میں دو سورج نہیں رہ سکتے، ویسے زمین پر دو خان نہیں رہ سکتے۔ تم مجھے قتل کر دو، لیکن خیال رکھنا میرا خون نہ بہے۔ چنگیز خان کے حکم پر جموکا کو ریڑھ کی ہڈی توڑ کر قتل کر دیا گیا۔ جموکا اور اونگ خان کو راستے سے ہٹا کر چنگیز خان منگولیا کا بادشاہ بن گیا۔ اب اس نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اس نے پہلے اپنے پڑوسی ملک چین پر حملہ کیا۔ چنگیز خان نے اپنے سپاہیوں کو بتایا کہ نیلا آسمان جس کی ہم پوجا کرتے ہیں اس نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ پھر چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ چین پہنچا اور شمالی چین پر قبضہ کر لیا۔ چین پر اس وقت چین خاندان کی حکومت تھی۔ اس کا دارالحکومت یونگ ڈو تھا، جو اسی جگہ واقع ہے جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ اسی شہر کو بچانے کے لیے دیوار چین بنائی گئی تھی۔ چنگیز خان نے دیوار چین کو بائی پاس کر کے یونگ ڈو پر حملہ کر دیا، اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 سال تک قائم رہا۔ محاصرے کی وجہ سے شہر میں کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ بھوک اور بیماری نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لے لی۔ چینی شہنشاہ بھی ایک ایسے موقع پر شہر سے فرار ہو گئے اور کسی اور شہر چلے گئے جب شہر میں حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تو لوگوں نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ چنگیز خان اور اس کی فوج نے شہر میں داخل ہو کر ظلم کی انتہا کر دی۔ عمارتوں کو آگ لگا دی، شہر کے لاکھوں مکینوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ چین سے فارغ ہو کر چنگیز خان نے وسطی ایشیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت خوارزمی سلطنت پر قبضے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے جاسوس تاجروں کے بھیس میں خوارزمی سلطنت میں بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ جاسوس مسلمانوں کی فوجی طاقت کی پوری خبریں چنگیز خان تک پہنچا رہے تھے۔ ان کی زبانی چنگیز خان جان گیا کہ مسلمان تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے پاس بیرونی حملہ سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں بچی۔ خوارزمی سلطنت میں اس وقت علاؤ الدین خوارزم شاہ کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا جلال الدین بھی تھا۔ جلال الدین کی قابلیت اور بہادری کے چرچے دور دور تک تھے۔ چنگیز خان بھی جان گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اس کی ٹکر کا ہے تو وہ جلال الدین ہی ہے، اس لیے وہ جلال الدین کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان اور مسلمانوں میں جنگ یوں شروع ہوئی کہ خوارزم کے شہر اترار کے گورنر نے منگول جاسوس پکڑ لیے۔ 450 جاسوس کو قتل کر دیا گیا۔ چنگیز خان انہیں تاجر کہتا تھا۔ اس نے علاؤ الدین پر دباؤ ڈالا کہ یا تو میرے تاجروں کے قاتل کو سزا دو یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علاؤ الدین کو چنگیز خان کا یہ حکم ناگوار گزرا۔ اس نے چنگیز خان کے سفیر کو قتل کر دیا اور وفد کے باقی لوگوں کی داڑیاں جلوا دی۔ جب چنگیز خان کو اس بات کا علم ہوا تو اسے جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل گیا۔ 1219 عیسوی میں چنگیز خان 2 لاکھ فوج کے ساتھ مسلم سلطنت پر حملہ آور ہو گیا۔ 2 برس کے اندر اس نے اسلامی سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا۔ بخارا، سمرقند اور بلخ جیسے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ عورتیں اور بچے غلام بنائے گئے۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ چنگیز خان جیسا زبردست کمانڈر نہیں تھا۔ چنگیز خان کی طاقت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ایک غلطی یہ کی کہ اپنی فوج کو کئی حصوں میں بانٹ کر مختلف شہروں میں بھیج دیا۔ چنگیز خان نے ہر اس شہر کا الگ الگ محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ فرار ہو گیا اور بحیرہ کیسپیئن کے ایک جزیرے پر مایوسی کے عالم میں بیمار ہو کے مر گیا۔ علاؤ الدین کی موت کے بعد مسلمانوں کی کمان اس کے بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ وہ عظیم سپہ سالار تھا جس سے چنگیز خان بھی خوفزدہ رہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہوئے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ مسلمانوں کا اہم مورچہ بن سکتا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ افغان قوم ایک خوددار قوم ہے اور اس نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ منگولوں کو افغان جنگجو ہی برابر کی ٹکر دے سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر جلال الدین وسطی ایشیا سے افغانستان پہنچے۔
راستے میں انہوں نے کئی بار منگولوں پر حملہ کیا اور ان کے کئی دستوں کو شکستیں دی۔ ایک حملے میں تو 700 منگول مارے گئے۔ جب وہ افغانستان پہنچے تو ان کی توقع کے عین مطابق ہزاروں افغان منگولوں کے خلاف جہاد کے لیے ان کے پرچم تلے اکٹھے ہو گئے۔ جلال الدین نے 80,000 کی فوج جمع کر لی اور منگول فوج کا انتظار کرنے لگے۔ پھر چنگیز خان کا ایک کمانڈر 40,000 کی فوج لے کر جلال الدین سے لڑنے آیا۔ افغان صوبے پروان میں مقابلہ ہوا۔ یہ افغانوں اور منگولوں کی پہلی جنگ تھی۔ افغانوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ منگولوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ منگول جو کبھی نہیں ہارے تھے انہیں عبرتناک شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ میدان جنگ اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ جلال الدین کو شاندار فتح ملی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ چنگیز خان سے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن اس موقع پر ان کے کئی سرداروں نے غداری کی اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ادھر چنگیز خان کی فوج جلال الدین کا پیچھا کر رہی تھی۔ جلال الدین اپنی باقی فوج کے ساتھ ہندوستان چلے آئے۔ دوسری طرف چنگیز خان کو جب منگولوں کی پہلی شکست کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے نیلے آسمان کی قسم کھائی کہ جلال الدین خوارزم شاہ کو شکست ضرور دے گا۔ اس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ جلال الدین کا تعاقب کیا اور دریائے سندھ کے کنارے ان تک پہنچ گیا۔ یہاں جلال الدین نے اپنی بچی کچی فوج کے ساتھ چنگیز خان کا یادگار مقابلہ کیا۔ چنگیز خان کے ہزاروں منگول سپاہی مارے گئے۔ جلال الدین خود تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی بہادری دیکھ کر چنگیز خان حیران و پریشان رہ گیا۔ اگر جلال الدین کے ساتھیوں نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو اس دن چنگیز خان کو شکست ضرور ہوتی، لیکن کیا کریں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ غداروں کے ہاتھوں شکست کھانا پڑی۔ جلال الدین کی کم فوج بھی زیادہ دیر منگولوں کا مقابلہ نہ کر سکی، اسے شکست ہو گئی۔ جلال الدین کے بیٹوں اور خاندان کے بہت سے لوگوں کو منگولوں نے قتل کر دیا، لیکن اس موقع پر بھی جلال الدین نے بہادری کی لازوال داستان رقم کر دی۔ وہ اپنے گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود پڑے۔ دریا میں طغیانی تھی، کسی کو یقین نہیں تھا کہ جلال الدین زندہ بچ جائیں گے۔ منگول تو اتنا ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے گھوڑے دریا کے قریب بھی نہیں لے جا رہے، لیکن جلال الدین جیسا بلند ہمت اور دلیر مسلمان گھوڑے سمیت دریا میں بڑھتا چلا گیا۔ ایک منگول نے انہیں تیر سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن چنگیز خان نے منع کر دیا۔ چنگیز خان نے یہ بھی کہا کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا۔ جلال الدین نے دہلی کے سلطان التمش سے مدد مانگی، لیکن وہاں سے بھی انکار ہو گیا۔ لیکن جلال الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ وہ وقت تھا جب سارے مسلمان بادشاہ چنگیز خان اور اس کی اولاد کی خوشامد کر رہے تھے۔ جلال الدین چاہتے تو وہ بھی مال و دولت یا حکومتی عہدے کے لیے چنگیز خان سے لڑنا شروع کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی خاطر اپنا ضمیر بیچنے پر تیار نہیں ہوئے۔ انہیں جب بھی موقع ملا وہ منگولوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ وہ جارجیا بھی گئے اور وہاں بھی اپنی حکومت قائم کی، لیکن منگولوں نے انہیں وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور انہیں وہاں سے بھی نکلوا دیا۔ منگولوں کے دباؤ پر بغداد کے خلیفہ سمیت کئی مسلمان حکمران جلال الدین کے خلاف اپنے عوام بھڑکانے لگے، لیکن جلال الدین کی مقبولیت کم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کا یہ گمنام ہیرو 1231 میں منگولوں سے آخری لڑائی کے بعد لوٹ رہا تھا کہ انہیں راستے میں کچھ حملہ آوروں نے شہید کر دیا۔ اسلامی سلطنت پر حملے کے چند برس بعد چنگیز خان کی بھی موت ہو گئی۔ 65 سال کی عمر میں وہ چین چلا گیا تھا۔ وہیں وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہوا۔ یہ زخم بگڑتے بگڑتے اس کی موت کا سبب بنا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے گزاری تھی۔ اس کی موت کے بعد اس کے جنازے پر بھی لوگوں کو مارا گیا۔ اس کی لاش کو منگولیا میں لے جا کر کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا گیا تاکہ کسی کو اس کی قبر کا علم نہ ہو سکے۔ پھر لاش لے جانے والے ہر شخص کو بھی قتل کر دیا گیا تاکہ وہ قبر کا راز بھی وہی ختم ہو جائے۔ چنگیز خان کی قبر آج تک کسی کو نہیں مل سکی۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں 1,20,00,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کیا، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ آج تک کوئی اتنا بڑا فاتح علاقہ نہیں ہو سکا، لیکن چنگیز خان کی زندگی کا بس ایک ہی پچھتاوا تھا،
وہ جلال الدین کو زندہ پکڑ نہیں سکا۔ جلال الدین تو شہید ہو گئے، لیکن منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی جدوجہد جاری رہی، اور پھر چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کو مصر میں مملوکوں نے ایسی شکست دی کہ منگول امپائر ختم ہو